اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے کل فجر تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی. اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے تو ابھی عزم کریں ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی, یہ ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کے حلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آ جا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ, مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کے ذمے لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمے, مؤذن کے ذمے, یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے. پھر بھی آپ کے جوں نہیں رینگ رہی تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا, وہ ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں, وہ قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, استری سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ, ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہیں نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے, شی ہے, بیچ کا ہے, کیا ہے. عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے, مرد لگتا ہے, عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے. تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل, ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی, مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں.
تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی وچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. اچھا وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما, انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو, یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد, یا کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں, یہ اور ایک کیس نہیں ہے یہ ان کے ہاں, یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے, فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ, انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہے وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے, وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا, چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب, انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. جاؤ, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہے. میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں, پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی, کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو. کیا خیال ہے,
اپنے خرچے پہ. اور اسی طرح میرے بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. یہ اس لیے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا نا, ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی, نر مادہ اللہ نے پیدا کیے. کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہ ہو, اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے. یا ہو بولو نا, آپ اتنے گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ, میں اتنا نیک بن جاؤں, ایکچولی میں بالکل ایسا اتنا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں, تو یہ پاگل ہے, یہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. تو پتہ نہیں کیا بنے, وہ بن جائے گا وہ جو میں نے کیمپ میں 2 دیکھے تھے. تو نہ ادھر کا رہے گا نا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لیے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو, تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. اور عورت کو عورت اس لیے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے, ایک انسانوں والا طریقہ ہے. گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے, گدھا کا دل چاہتا ہے گدھی کو دیکھ کے, گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے. وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے, کوئی پیغام میں نکاح, کوئی گدھے کا باپ نہیں ہے کہ گدھے نے گدھی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے. ان کے ہاں یہ سیٹ اپ, گدھے کو کوئی گدھی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدھی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے آئیں. گدھا اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا, ختم. تو ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں, یہ گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے. ایک طریقہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, موسیٰ کلیم اللہ والا, ابراہیم خلیل اللہ والا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے نکاح کا بولو, پیغام بھیجو, شادی ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے. لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے, تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں, ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا. تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا, وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے. ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو, زنا کی طرف نہیں جانا, لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا. قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے. عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے, اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو. میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہے آپ کتنی کر سکتے ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا. مجھے کیوں برا بلا کہہ رہے ہو؟ تو خدا کہہ رہا ہے, میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے. ایک دن کیا ہوا, تراویحیں ہو رہی تھی, پرانی بات ہے, اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے. بہت میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں اتفاق سے تراویح بھی میں خود پڑھاتا تھا, میں نے تراویح پڑھائی تو یہی والی آیت آئی, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 3 3 اور 4 سے شادی کرو. مجھے خیال ہے سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھیروں بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت تاپ کے پڑھوں؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. حقیقت ہے بھائی, کبھی نہ کبھی. تو کب تک میرے بھائی؟ یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. تو میں نہیں بولوں گا, کل کوئی اور سر پھرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا, عورت پر بھی احسان کیا. آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں, جو ملازمتیں کر رہی ہیں, باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے, ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں, زندگیاں برباد ہو گئیں. ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا, اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہے تم نے. اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ اور حلال میں بخل سے کام مت لو, کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے, میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں, قوم کو تو ضرورت ہے نا, عورتوں کو تو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے, لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے.
اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب, جب اللہ نے, دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا, اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو, لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے, دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا, ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے, کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی, کب تک وہ مسائل, اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ, جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں, کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے, ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی, 3 بچیاں اس کی, اس کا حل کیا زکوٰۃ اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے, تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں, یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ, ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں. یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو. آپ کا باپ بھی روکے گا, باقی ہوگے. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا, لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا, اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو, حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار, کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں, پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 ہو اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو, لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو, زنا سے بچو میرے بھائی, برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا, غیر مسلموں نے حلال کا آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائٹی کے ساتھ؟ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری بات جو میں نے کہا تھا نا, ایک مسئلہ, دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نا تکلفات میں خود اپنا بھی بیڑا غرق کرتی ہے, دوسروں کا بھی. اب جیسے پانی یہاں رکھا ہوا ہے تو میرا دل چاہے گا میں پی لوں گا نا, ہر تھوڑی دیر میں آدمی مجھ سے پانی پلاؤں, مفتی صاحب پانی پلاؤں. یہ تکلفات چھوڑ دو بالکل, سمجھ رہے ہو؟ مہمان آیا, آپ نے گھر میں کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, اس کی مرضی کھا لے, اس کی مرضی نہ کھائے. 1 کوفتہ کھائے, 2 کوفتے کھائے, پلیٹوں میں اٹھا کے ڈالو نہیں. یہ دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ صرف تکلفات ہیں. تم مہمان سے پیسے تھوڑی لے رہے ہو کوفتوں کے, تو وہ اپنی مرضی سے جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا نا. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا میرے لیے, جہاں جا رہے ہیں چائے پلاؤں, سب آپ کو جوس لے آؤں میں, ابے نہیں بھائی جوس نہیں, لسی لے آؤں نہیں, لسی نہیں, آئس کریم لے آؤں نہیں, آئس کریم, اچھا پھر کھانا لے آؤں, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے اب کوٹ دوں میں. یار میں بھی تو منہ ہے نا, اللہ نے مجھے بھی منہ دیا ہے, میں جو کھانا ہوگا بول دوں گا, منہ سے پھوٹ دوں گا. یار اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں, دے تو محبت رہے, پھر محبت میں کوٹ بھی نہیں سکتے نا اگلا. تو لیکن یہ ہمارے ہاں گوروں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے. میں نے کہا نا گوروں میں ساری چیزیں بری نہیں ہیں, کانسیپٹ غلط ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں. ان کے ہاں یہ تکلفات نہیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے ہاں. ایک دفعہ وہ تو پوچھتے ہی نہیں, وہ نا وہاں تو اپنا خرچہ چل رہا ہے. لیکن اگر پوچھیں گے بھی نا تو یہ ہمارے والے تکلفات نہیں ہیں. پوچھ کے بندے کو مار دو. اندھی کے بچہ ہوا, چوم کے جان سے ہی مار دیا اس نے, کہ نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو. تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کرو. مہمان آ گیا, کھانے کا پوچھو, 2-3 دفعہ پوچھ لو, تاکہ ایسا نہ ہو شرم میں اور کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں, سمجھ رہے ہیں, اور لا کے رکھ دیا تو جو کھانا ہے کھا لے. اس کے بعد ایک دفعہ تو میں لڑتے بچا ہوں, میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, لایا, پھر کھانا بھی کھلایا زبردستی, پھر میٹھا, میں نے کہا میں نہیں کھا سکتا میٹھا, میں نہیں کھاؤں گا, میں مر جاؤں گا میرے بھائی, میں نے سونا بھی ہے جا کے. نہیں جی آپ کو کھانا پڑے گا, آپ کو کھانا پڑے گا, 1 چمچہ تو لیں آپ, 2 چمچے, 1 چمچے کے بعد اور لیں آپ. تو پھر نا آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کر دو,
مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تکلفات زیادہ ہیں, خدمت کم ہے. خدمت کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کا خیال کرنا. اب مثال کے پانی ہی نہ ہونا, پھر سامنے والا ٹینشن میں آ سکتا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہی نہ ہو, پیاس لگ رہی ہے تو مانگنے دے شرما رہا ہوتا ہے کہ اب کون اٹھ کے جائے گا. لیکن جب ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو اب آپ اگر پوچھ رہے ہیں نا کہ پانی ڈالوں, پانی پلاؤں, اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہو. بھائی مجھے بھی پتا ہے نا, میں خود ڈال لوں گا یا کسی کو بول دوں گا, ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے خود بھی تکلفات سے بچیں, دوسروں کو بھی تکلفات سے بولو روکیں. اس کو زندگیاں, بچے پیدا ہوتے ہیں لفافے چل رہے ہوتے ہیں, اور بھائی موڈ ہے تو دے دو پیسے, نہیں ہے تو جاؤ نہیں دیں گے. کسی کے دباؤ میں آ کے نہ دولہے کو 5 روپے بھی دو. آپ دولہے کی جب شادی ہوتی ہے نا, جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں کہ یار لفافے میں کچھ لے کے جانا پڑے گا, نہیں تو دولہا ناراض نہ ہو جائے. بولو نہیں لے کے جاؤں گا, ناراض ہوتا ہے ہونے دو. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی سے ہوتا ہے, جاؤ بھاڑ میں, ہماری ایسی کی تیسی ہے. اب میں نے جب میرے گھر والے کہیں جاتے تھے نا, بچہ پیدا ہوا ہے, مجھے کہتے تھے ان کو 500 روپے یا 5000 دینے لفافے میں, کہتے نہیں دینے. گھر والے کہتے تھے وہ کیا سوچیں گے, میں نے کہا بھاڑ میں جائے سوچتے رہیں. ہم نے دوسری جب کی تھی تو اس وقت نہیں سوچ رہے تھے لوگ کتنا برا سوچ رہے تھے. بھائی ہماری مرضی یار, جب ہمارا موڈ ہوگا ہم دیں گے, کسی کے مشورے پہ یا کلچر کی وجہ سے تھوڑی ہم دیں گے. میرے بعض دوستوں کی شادی ہوئی, ان کو یقین تھا کہ مفتی صاحب کچھ نہیں دیں گے, ان کو میں نے لفافے میں رقم ڈال کے دے دی, وہ خوش ہوئے, وہ ہدیہ ہے. اور آج جن لوگوں کو ہم نے پیسے نہیں دیے نا, آج وہ خوش ہیں, کیونکہ ان کے 1-2 ہوئے, ہمارے ماشاءاللہ 17.5 یا 17, یا مجھے بھی صحیح 17.25 یا 17.5. خیر, تو وہ تو سارا دن ہمیں پیسے ہی دیتے رہتے نا بیٹھ کے, تو ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں تھی, پراپرٹی خرید لیتے. تو وہ آج خوش ہیں کہ نہ مفتی صاحب نے ہمارے بچوں پہ ہمیں کچھ دیا, نہ ان کے بچوں پہ ہمیں کچھ دینا ہے, ورنہ آج ان کا بیڑا غرق ہو جاتا, ہر تھوڑے دن بعد لفافہ آ رہا ہوتا. تو نہ جب میں پہلی شادی ہوئی تھی, میں جب دولہا بنا تھا, میں نے لوگوں کو دعوت نامے پہ لکھ دیا کہ مجھے کوئی گفٹ نہ دے, لفافے میں کوئی پیسے نہ لے کر آئے. تو صرف ایک بوڑھے بابا تھے, وہ زبردستی دیے تو ان کے اکرام میں لے لیے, ورنہ پابندی لگا دی. آج وہ خوش ہیں کہ اگر ہم دے دیتے نا تو پھر یہ تو بار بار دیتے ہی رہنے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے مفتی صاحب تو, ٹھیک ہے نا. اب جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے فری میں جانا ہے, کھانا کھا کے واپس آنا ہے. تو بھائی زندگی سکون کی گزارو, خود بھی ٹینشن میں نہیں رہو, دوسروں کو بھی ٹینشن مت دو. یہ لفافے بازیاں ولیموں میں, شادیوں میں پابندیاں لگاؤ ان کے اوپر, ایسی کی تیسی یار, پھر بچے اسپیڈ سے پیدا کریں, تو آپ کا سارا خرچہ اسی پہ ہوگا, ادھر ادھر دینا نہیں پڑے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.